नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज किस तरह हिंदुस्तान की हालत हैं, किस तरह आलमी सतह पर बेचैनी पाई जाती है और किस तरह आलम इस्लाम को अमेरिका और इसराइल निशाना बनाने की पूरी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में इजलास शुरू हो रहा है और उसमें शिरकत के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू के साथ साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक फडणवीस का सवाल है, उनके ग़याब में ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक ज़बरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। और दूसरी तरफ तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ये दावा है कि इस मरतबा भी हम पिछले साल की तरह 1,75,000 करोड़ की जो सरमायाकारी हमने हासिल की थी, इस मरतबा भी उससे कहीं ज़्यादा सरमायाकारी हासिल करेंगे अपनी रियासत तेलंगाना के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रवाना हो चुके हैं डेवोस के लिए। और डेवोस में आप बता दें कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास बड़े पैमाने पर जारी रहेगा, यानी शुरू हो रहा है और मैं समझता हूं कि आखिरी खबरें आने तक ये शुरू भी हो चुका होगा। तो बहरहाल तेलंगाना का अलहदा पवेलियन वहाँ पर कायम किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि डेवोस में तेलंगाना का अलहदा पवेलियन जो है वो बैरूनी सरमायाकारों को, बैरूनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिसमें गूगल भी शामिल है, दूसरे कंपनियां भी शामिल है, उन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए तरगीब देंगी। पिछले साल यानी 2025 के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उन्होंने शिरकत की थी, उस वक्त आपको बता दूं कि 1,75,000 करोड़ का जो है वो सरमायाकारी उन्होंने तेलंगाना के लिए हासिल की थी। और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये भी कहते हैं कि आइंदा चंद वर्षों में वो तेलंगाना की जो वो मईशत है उससे 3 खरब डॉलर तक पहुंचाना चाहते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 5 खरब डॉलर तक पहुंचा दें। तो बहरहाल नाज़रीन, हिंदुस्तान की जो मईशत है वो 5 खरब डॉलर तक बआसानी पहुंच जाएगी, हमें ऐसा अंदाज़ा हो रहा है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जिस तरह कहा है कि वो भी अपने रियासत की मईशत को 3 खरब डॉलर तक पहुँचाएँगे, अब देखना है कि वो अपने दावे में कितने सच्चे साबित होते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीबन रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स रवाना होते हैं। खासतौर पर आपको बता दूं कि जनूबी हिंद की जो रियासतें हैं, तमिलनाडु हो, केरला हो या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की बात करते हैं, तो समझे ये चीफ मिनिस्टर्स बड़ी पाबंदी के साथ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करते हैं और वहाँ से सरमायाकारी हासिल करते हैं और आकर यहाँ पर रोज़गार के नए नए मौके पैदा करते हैं ताकि आवाम के लिए तरक्की की राहें हमवार हो जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो खास तौर पर जो मल्टी नेशनल कंपनीज है, जैसे कि गूगल है, इसके अलावा सेल्स फोर्स है, इसके अलावा आप यूनिलीवर की बात करते हैं या फिर होम्सवेल की बात करते हैं, ला ओरियल की बात करते हैं या नोवार्टिस की बात करते हैं या फिर आप टाटा ग्रुप की बात करते हैं, डीपी वर्ल्ड है, इन्फोसिस है और दूसरी कंपनियां हैं, उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत करने वाले हैं। चंद्राबाबू नायडू भी बड़ी मनसूबाबंदी के साथ यानी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए गए हुए हैं। अब देखना यह है कि कौन कामयाब होता है दोनों तेलुगु रियासतों में, चंद्राबाबू नायडू या फिर रेवंत रेड्डी, क्योंकि चंद्राबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी के सियासी उस्ताद हैं या पॉलिटिकल मेंटोर है। तो बहरहाल अब ये देखना है कि शागिर्द कामयाब होता है या उस्ताद कामयाब होता है, ये एक अहम सवाल है। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अमन व अमान के मामले में या खुशहाली के मामले में और यानी आसान तर्ज पर बिजनेस करने के मामले में, ईज़ ऑफ बिजनेस जिसे कहा जाता है, उसके मामले में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पर तेलंगाना को सबकत हासिल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तेलंगाना में अमन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज, खासतौर पर मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर बिजनेस कर रही हैं। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर के साथ जो डेलीगेशन गया है उसमें
टी श्रीधर बाबू हैं, फिर आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास हैं और दूसरे जो आला अहदेदार हैं वो भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ वहाँ पर गए हुए हैं। ये तो पहली खबर रही है, लेकिन नाज़रीन आपको ये बता दें कि जहाँ तक चांदी का सवाल है, चांदी हिंदुस्तान के हर घर में पाई जाती है। ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चांदी और सोने को तहजीबी अलामतों में या मजहबी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अगर आप गाँव भी चले जाएंगे तो वहाँ पर सोने के ज़ेवरात मिलेंगे, क्योंकि मंदिरों में अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों के जो ज़ेवरात अब तक पड़े हुए हैं और ख़ुद हमारी जो मरकज़ी बैंक है यानी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी सोने के अंबार पड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सोने के मामले में यानी गोल्ड के मामले में हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान किस तरह सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 1,40,000, 1,42,000, 1,47,000 इस तरह की कीमतें सोने की बताई जा रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन चांदी की बात करते हैं। जैसा जैसा सोना महंगा हो रहा है उसी तरह चांदी भी अपनी चमक में इजाफा करती जा रही है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कई ऐसे घराने हैं खुद हमारे रियासत तेलंगाना में, हैदराबाद में, जो चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अगर चांदी के प्लेट्स होती हैं उनके पास, चांदी के गिलासेस होते हैं, चांदी के चमचे होते हैं, तो गर्ज आप देखेंगे कि हर चीज़ चांदी की उनके पास पाई जाती है। यानी चांदी के अंबार निकलेंगे हैदराबाद से हो या हमारे हिंदुस्तान से। लेकिन अब चांदी की कीमत आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी आप देखेंगे कि सिर्फ एक साल के दौरान चांदी की कीमत में जिस तरह का बेतहाशा इजाफा हुआ है वो हैरत अंगेज़ है। मिसाल के तौर पर चांदी की जो कीमत अब फिल वक्त बताई जा रही है फ़ी किलोग्राम 3,50,000 रुपये, 5,000 रुपये बताई गई है। और 3,05,000 रुपये किलोग्राम अगर चांदी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 8 ग्राम चांदी की कीमत 2,440 और 10 ग्राम चांदी की कीमत यानी 1 तोला चांदी की कीमत 3,180 रुपये हो गई है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक साल पहले तक चांदी की कीमत फ़ी तोला 700 रुपये के अंदर हुआ करती थी, या 500 रुपये या 560 रुपये, फिर 700 रुपये, 740 रुपये फ़ी तोला होने लगी है। ऐसे भी हैदराबाद की अगर बात करते हैं, हैदराबाद फरकंद बुनियाद में चांदी की कीमत ये बताई जाती है कि 3,18,000 रुपये फ़ी 10 ग्राम हो गई है, सॉरी फ़ी किलो हो गई है। जिसका मतलब ये हुआ कि 3,180 रुपये फ़ी तोला यानी 10 ग्राम चांदी की कीमत हैदराबाद में है। तो हैदराबाद और चेन्नई में सबसे ज़्यादा कीमत है चांदी की, यानी 3,18,000 रुपये फ़ी तोला फ़ी किलोग्राम चांदी है। यानी 1 किलो चांदी 3,18,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 1 तोला चांदी यानी 10 ग्राम चांदी 3,180 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जहाँ तक मुल्क के बड़े शहरों में चांदी की कीमत का सवाल है तो आपको ये बताते हैं कि चेन्नई में 3,18,000 रुपये फ़ी किलोग्राम चांदी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 3,05,000 है। और आज दिल्ली में भी 3,05,000, इसके अलावा कोलकाता में और बेंगलुरु में भी 3,05,000 रुपये बताई गई है। 2 शहर है हिंदुस्तान के जिसमें चांदी 3,18,000 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है, वो चेन्नई है और हैदराबाद है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि नए साल के पहले 2 हफ्तों में चांदी की कीमत जो है उसमें 25% का इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चांदी 5 लाख रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच जाएगी, यानी 5,000 रुपये फ़ी तोला चांदी हो जाएगी। जबकि 99 में और या 2000 में अगर बात करते हैं तो सोने की कीमत ही 4,500 रुपये फ़ी तोला हुआ करती थी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि क्या चांदी भी अब सोने के करीब पहुंच जाएगी, ये सबसे अहम बात है। और एक अहम बात बता दूं कि चांदी की कीमत में ये भी बताया जा रहा है कि एक साल में कई मरतबा इजाफा हुआ है। 2026 के 18 दिनों में चांदी की कीमत में आपको बता दूं, आप जानकर हैरत होगी कि किस कदर इजाफा हुआ है चांदी की कीमत में। यानी 18 दिनों में 2026 के 18 दिनों में चांदी की कीमत में 57,000 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। यानी चांदी की कीमत में 1 किलो में अगर कोई चांदी खरीदना जा रहा था तो जो कीमत थी वो 2,38,000 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, लेकिन
लेकिन नए साल के पहले 18 दिन में इस कीमत में 57,000 का इजाफा हुआ है और 3,18,000 रुपये इसकी कीमत हो गई है फी किलोग्राम। तो बहरहाल नाजरीन, आप देखना यह है कि 3 हफ्तों में 57,000 रुपये का इजाफा कोई मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा आपको बता दूं नाजरीन, जहाँ तक चांदी का सवाल है, चांदी जहाँ यानी उसके बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, चांदी के खास तौर पर जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है बहुत ज़्यादा चांदी इस्तेमाल करते हैं, और जो मुसलमान भाई है वो चांदी की अंगूठी पहना करते हैं। तो अब देखना यह है कि मार्केट में क्या हाल होगा। वैसे भी जो चांदी है या सिल्वर है, उसे आपको बता दूं कि सोलर पैनल्स जो होते हैं, निज़ाम शमसी की जो तवानाई होती है, शमसी तवानाई जिसे कहा जाता है सोलर एनर्जी, उसमें ये इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो बनते हैं उसमें चांदी का इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उसमें भी चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लेकिन अब देखना यह है कि जो यानी चांदी और सोने के जेवरात के कारोबार करते हैं, उन लोगों ने क्या चांदी का ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी होगी, ये सोचने वाली बात है। और एक अलावा आपको बता दूं कि एक बयान आ रहा है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बारे में हम बताने से पहले आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं, जिसका ताल्लुक़ तेलंगाना जागृति समिति की सरबराह और केसीआर की बेटी, केटीआर की बहन के कविता से है। के कविता, आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने कानून साज कौंसिल की रुकनीत से यानी एमएलसी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया, और वहाँ के जो सदरनशीन कानून साज कौंसिल है उन्होंने उनका इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया। वो साबिक़ एमएलसी कहलाती हैं। तो बहरहाल 2014 में वो निज़ामाबाद से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी, लेकिन 2019 में के कविता को डी अरविंद के मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ा था। तो बहरहाल अब कविता चाहती हैं कि रियासती सियासत में हलचल मचा दे और एक नई पार्टी का इजाफा करे, अपनी अलहदा शिनाख्त, अपनी अलहदा पहचान बनाए, खासतौर पर सियासी लिहाज से। तो बहरहाल कविता भी अब हिकमत साज जो है, इंतखाबी हिकमत साज प्रशांत किशोर स्वराज पार्टी के जन स्वराज पार्टी के वो सरबराह हैं, और हालिया बिहार असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी को ज़बरदस्त यानी बल्कि शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल प्रशांत किशोर की उन्होंने खिदमत हासिल की हैं, और ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों के दौरान 60 दिन के दौरान प्रशांत किशोर ने 2 मरतबा के कविता से मुलाकात की, और ये मुलाकात बहुत बड़ी तफसीली रही है। और इस मुलाकात में ये कहा जा रहा है कि कविता ने प्रशांत किशोर के साथ रियासत तेलंगाना में नई सियासी पार्टी कायम करने के इम्कानात का जायज़ा लिया और उस पर तबादिला ख्याल किया, और ये भी कहा है कि अवामी मकबूलियत किस तरह हासिल की जा सकती है, क्योंकि आइंदा असम्बली इलेक्शन तक वो अपनी पार्टी को इंतहाई सरगर्म कर देना चाहती है। वैसे नाज़रीन, अलहदा तेलंगाना की तहरीक में अगर आप मुख्तलिफ सियासी कायदीन के किरदार का जायज़ा लेंगे तो पता होगा कि केसीआर इस मामले में सफ़े यानी सर फहरिस्त हैं, और उसके बाद उनके ख़ानदान है, और इस मामले में जो कविता है, कविता का भी अहम किरदार रहा है। तो बहरहाल अब कविता अलहदा सियासी पार्टी कायम करना चाहती हैं, और इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात भी की है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई कमेटियां बनाई गई है जिन्होंने इस सिलसिले में यानी नई पार्टी के क़याम और उसके इम्कानात पर एक कई यानी बताया जाता है, उन कमेटियों की तादाद 50 बताई जाती है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी कविता को पेश की है। कविता गौर करेंगी कि वो किस तरह रियासती सियासत में अपनी पहचान बना सकती है, अपनी शिनाख्त बना सकती है, और आवाम की खिदमत कर सकती है। वैसे भी अब देखना यह है कि बल्दी इंतखाबात भी होने वाले हैं, क्या बल्दी इंतखाबात में कविता अपनी पार्टी की खिदमत आजमाएगी, ये ऐसे खिसके तो इम्कानात नहीं लगते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कविता जो है वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब हो सकती हैं। अब देखना है वो कौन सी जमातों से या किन पार्टियों से इत्तेहाद करती हैं। क्या ये भी सवाल सियासी हलकों में पैदा हो रहा है कि क्या वो उनकी पार्टी बनाने से बीआरएस को और फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। इन इम्कानात का भी जो सियासी पंडित है, सियासी तजिया निगार है, सियासी कालम निगार है और कॉमेंटेटर हैं, वो पॉलिटिकल कॉमेंटेटर है, वो इस पर गौर करने लगे हैं, इसके बारे में बात भी करने लगे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना यह है कि केटीआर अपनी बहन का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं, केसीआर अपनी बेटी का, और हरीश राव अपनी बहन का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक बयान आ रहा है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साबिक़ चीफ मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का ये बयान है, और वो कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है, और जो ताकतें इस तरह की हरकतें करती हैं उन्हें ना मुसलमानों से कोई वास्ता होता है, ना हिंदुओं के मफाद से कोई वास्ता होता है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ
نفرت پھیلا کر سماج میں اور مختلف مذاہب کو مذہبی خطوط پر بانٹ کر اپنا الو سیدھا کرتی ہیں۔ انہوں نے راست طور پر بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جموں کشمیر میں وشنو دیوی میڈیکل انسٹیٹیوٹ کو جس طرح بند کیا گیا ہے وہ تعصب، جانبداری کی اور نفرت کی بدترین مثال ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 1947 میں جب ہم کو انتخاب کا موقع ملا، ہم نے پاکستان کو نظر انداز کر کے ہندوستان کو منتخب کیا، ہندوستان کا انتخاب کیا اور پاکستان سے ہم نے لڑا ہے ہندوستان کی طرف سے، اور لیکن اس کے باوجود بھی آج ایسی یعنی طاقتیں ہیں جو فرقہ پرست درندگی کے ذریعے، فرقہ پرست زہر کے ذریعے معاشرے میں نفرت پھیلا رہی ہیں۔ انہوں نے تعصب و جانبداری کو ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا اور کہا کہ بی جے پی حکومت اور اس کی جو ہم نوا آرگنائزیشنز ہے وہ ہندوستان کو تعصب و جانبداری کے شکنجے میں کس کر ہندوستان کو ترقی سے روک رہی ہیں۔ تو یہ فاروق عبداللہ تھے۔ عمر عبداللہ نے بھی اسی طرح کے خیالات ظاہر کیے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وشنو دیوی میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے کا سوال ہے، وہاں پر 50 نشستیں MBBS کی تھی، 42 نشستوں پر مسلم طلبہ کا انتخاب ہوا نیٹ کے اور میرٹ کی بیس پر، لیکن جو فرقہ پرست تنظیمیں تھیں ان لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، بھونکنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو میڈیکل کونسل آف انڈیا ہے اس نے ان کی تسلیمہ حیثیت یعنی وشنو دیوی جو میڈیکل کالج ہے اس کی سرکاری حیثیت ختم کر دی، اسے تسلیم کرنے کا جو آرڈر جاری کیا تھا اسے منسوخ کر دیا۔ تو بہرحال یہ اچھی بات بھی ہے کہ عمر عبداللہ جو کہ چیف منسٹر ہے جموں کشمیر کے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جن بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے ان بچوں کو سرکار کشمیر کے سرکاری میڈیکل ہاسپٹلوں میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک فرقہ پرستی کا سوال ہے، جیسا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں تعصب اور جانبداری کے ذریعے نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، معصوم ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہندوستان میں بے چینی پھیلائی جا رہی ہے، ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کو جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے، یہ فرقہ پرست درندے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش فی الوقت یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں ساری دنیا میں بدنام ہو کر رہ گئی ہے، حالانکہ ہندوستان کی یہ سب سے بڑی ریاست ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو بتا دوں کہ وہاں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ تعصب، جانبداری بڑھتی جا رہی ہے، عیسائیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہے اور ہندوستان کی عالمی سطح پر بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش کا ایک گاؤں ہے محمد گنج ولیج، اس محمد گنج ولیج میں ایک خالی مکان میں مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں نے نماز پڑھی تو 12 مسلمانوں کے خلاف وہاں مقدمات درج کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ارے میرے بھائی، میرا گھر ہے، میں اب نماز پڑھتا ہوں، تمہارا گھر، تم پوجا کرتے ہیں تو کیا تمہیں گرفتار کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ تو میرا گھر ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں جو چاہے کرتا ہوں، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر وہاں آئیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں گرفتار کر لیں، انہیں عدالتوں میں پیش کریں۔ ارے میرے بھائی، اگر ایسا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہون کی جو وہ ہوتے ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں، وہ مختلف علاقوں میں کیے جاتے ہیں، کیا وہ ختم کریں گے، ان لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ اگر کوئی ہندو پوجا کرے گا تو کیا تم انہیں گرفتار کرو گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال وہاں اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہے، اس معاملے پر پولیس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عالمی سطح پر، UP پولیس کا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ بہرحال ہم تو اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ پولیس ہوتی ہے۔ تو بہرحال پولیس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کی اجازت لینی ہوگی، اگر واش روم میں جائیں گے تو پھر یہ ان کی اجازت لینی ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں معاشرے کے لیے۔ مسلمان ہیں، اپنا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اسے آپ کو کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ آپ کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اس کا اپنا مذہبی معاملہ ہے اس کا، اور دستور ہند نے اسے اس کی پوری آزادی دی ہے کہ مذہبی عبادت کرے۔ اور جس طرح آپ کو پوجا کی اجازت دی گئی ہے، یہ مسلمانوں کو نماز کی اجازت دی گئی ہے، عیسائیوں کو پریئر میٹنگز کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح اگر گردوارہ جائیں گے تو وہاں پر سبھاؤں کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ سبھاؤں پر پابندی عائد کریں گے، اگر نمازوں پر آپ پابندی عائد کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ آپ کی ہٹ درمی ہے اور عدالتوں کو اس معاملے میں پوری طرح یعنی مداخلت کرنی چاہیے، سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، از خود کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ ہندوستان میں یہی سمجھا
سمجھا جائے گا کہ جنگل راج چل رہا ہے، قانون کی حکمرانی کو تو توہین و ذلت سے دو چار کر دیا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کو یعنی حرکت میں آنا چاہیے، ہائی کورٹس کو حرکت میں آنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹس کا جو کردار رہا ہے حالیہ عرصے کے دوران جو فیصلے آئے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، محمد گنج ولیج میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، ان پر چالانات عائد کیے گئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مزید 3 افراد کی گرفتاری کے لیے بھی جال پھیلا دیا گیا ہے۔ تو ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور دوسرا قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، حالانکہ ہم اپنے گھر میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر میں نماز نہیں پڑھیں۔ گھر میں نماز پڑھیں گے، گھر میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم کون ہوتے ہو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ یہ یو پی کے مسلمانوں کو سوال کرنا چاہیے حکومت سے، اور خود میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی قیادت ہے، جو مسلمانوں کی سیاسی قیادت کا دعویٰ کرتی ہے، انہیں بھی اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے اور خود عدالتوں کو بار بار رولنگ دینی چاہیے کہ ان فرقہ پرست جو ڈاگس ہیں، کمیونل ڈاگس ہیں، یہ فرقہ پرست کتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے اور وہ ان پر مختلف چالانات عائد کرے اور انہیں گرفتار کرے، انہیں عدالت میں پیش کرے۔ ارے آپ بھائی، آپ نماز پڑھیں گھر میں، آپ جا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر خالی تھا، وہاں اجازت لینی چاہیے تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور سمجھ رہے ہیں نا آپ، اسی طرح جس طرح پوجا کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ہندو اپنے گھر میں پوجا کر سکتا ہے، اگر کوئی اسے گرفتار کرتا ہے تو کیا اچھی بات ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، غیر قانونی ہے اور غیر مجاز ہے۔ پھر مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کیا غیر قانونی نہیں ہے؟ یہ غیر مجاز نہیں ہے اور غیر دستوری نہیں ہے، غیر جمہوری نہیں ہے؟ یہ سب کچھ غیر جمہوری، غیر دستوری اور غیر قانونی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں کس طرح غیر قانونی اقدامات کر رہی ہیں، نفاذ ایجنسی کی ایجنسیاں کس طرح غیر قانونی کارروائیاں کر رہی ہیں ہندوستان میں، انہیں سمجھ لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر مظلوم اٹھ جائے گا تو پھر یہ کہاں جائیں گے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ مظلوم بہت برداشت کرتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو ایک نیا انقلاب برپا کر دیتا ہے، جمہوریت کو مستحکم کرنے کا، سیکولرزم کو مستحکم کرنے کا، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا۔ تو بہرحال ناظرین، اتر پردیش سے یہ خبر انتہائی بری خبر ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایس پی ساؤتھ جو ہے انشکا ورما، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں پر سخت کارروائی کی جائے گی، یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو سخت کارروائی کریں گے آپ۔ یعنی میرے گھر میں اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھی کا خالی گھر ہے وہاں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ کارروائی کریں گی۔ اتنی شرم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اس طرح کے عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے، سپریم کورٹ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو کیا کسی کے گھر میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور اسے گرفتار کرتے ہیں تو کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے؟ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے اور کرتے ہوئے ایک نئی مثال قائم کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کی خبریں اتر پردیش سے آ رہی ہے جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مہاراشٹر میں حالات کس طرح کا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ 227 رکنی، اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بلدیہ ہے بمبئی کی، اس میں شنڈے گروپ کو 29 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور شنڈے گروپ اب بی جے پی کو بلیک میل کر رہا ہے، کیونکہ ایکناتھ شنڈے یہ چاہتے تھے کہ عہدے چیف منسٹر پر فائز ہوں، لیکن انہیں موقع نہیں ملا اور انہیں ڈپٹی چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہیں تنزلی کا شکار بنایا گیا، ڈیموٹ کیا گیا انہیں پروموٹ کرنے کی بجائے۔ تو بہرحال بی جے پی اب پریشان ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یعنی ممبئی بلدیہ کے انتخابات جیتنے کے باوجود بھی وہ ہار گئی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بی جے پی جو ہے اور شنڈے گروپ کو ملا لیا جائے تو ان دونوں کی ارکان کی تعداد 118 بنتی ہے، اور جو جادوئی عدد ہے وہ 114 ہے۔ تاہم شنڈے اب بہت بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کارپوریٹرز کو 29 کارپوریٹرز کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جمع کر رکھا ہے، اور مایاوتی کے حق میں نمبر ہیں، لیکن چند کارپوریٹرز اگر انحراف کرتے ہیں تو سمجھیے کہ پھر بی جے پی کی بے عزتی ہو جائے گی، اور ایکناتھ شنڈے کا کیا حال ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال وہاں کے اس طرح کے حالات ہیں، اور آپ کو یہ بتا دی کہ بی ایم سی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے 8 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ ویسے بھی مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ 125 وارڈز پر، مختلف بلدیات میں 125 وارڈز پر ایم آئی ایم کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے، جس کا مظاہرہ کانگریس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلیے چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق ایران سے ہے، اور ایران کے بارے میں آپ اچھی طرح
ذرا جانتے ہیں کہ کس طرح امریکہ اور اسرائیل ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی جہاں تک امریکہ کا سوال ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تیل کا کھیل ہے. یعنی جہاں پر بھی تیل ہوتا ہے, جہاں پر بھی قدرتی وسائل ہوتے ہیں, نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں, وہاں پر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر آپ وینیزویلا کی بات کریں تو آپ کو بتا دوں کہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں ان کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو تیل کی پیداوار ہوتی ہے یا پروڈکشن ہوتا ہے اس میں سے 17% تیل وینیزویلا میں پایا جاتا ہے. اور کئی برسوں سے امریکہ کی وہاں پر نظر تھی. نکل وہاں پر ملتا ہے, کئی کیمیائی عناصر وہاں پر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں, کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں. تو ان خزانوں کو لوٹنے کے لیے امریکہ نے وینیزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو کڈنیپ کیا اور کڈنیپ کر کے امریکہ منتقل کر دیا. ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور آپ نے دیکھا 3 دن پہلے کہ وہاں کی میچاڈو جو اپوزیشن لیڈر ہے, جنہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا, اس انعام کو لے کر وہ وائٹ ہاؤس پہنچ جاتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے کر دیتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اتنا ہنستے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے انہیں ساری دنیا مل گئی ہے یا کسی چھوٹے بچے کو کوئی کھلونا مل گیا ہو. تو بہرحال اب ایسا لگ رہا ہے کہ ماچاڈو کو وینیزویلا کی صدر بنایا جائے گا کیونکہ ٹرمپ کو انہوں نے اپنا امن کا نوبل انعام دے دیا گیا. لیکن ٹرمپ کو یہ نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ جس کسی کو نوبل انعام عطا کیا جاتا ہے تو نوبل انعام اس کا ہی ہوتا ہے, اسی کے نام پر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں نوبل انعام کو, تو وہ الگ بات ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ نوبل انعام کے چکر میں فیفا کا امن انعام تو انہیں ملا ہے, لیکن اب انہوں نے جو جس طرح کا قتل عام فلسطین میں فلسطینیوں کا ہوا ہے, ان کی نسلی تطہیر ہوئی ہے, ان کی یعنی ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو کوششیں ہوئی ہیں, اسرائیل اور یہودی انہوں نے جس انداز میں یہ کارروائی کی ہے, صہیونیوں نے یہ کارروائی کی ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے یہ جلاد ہیں. تقریباً 70,000 سے زائد فلسطینیوں کو, جس میں بچوں کی اور خواتین کی اکثریت تھی, اسرائیل نے قتل کیا, اور بمباری کے ذریعے اور زمینی حملوں کے ذریعے اور فضائی حملوں کے ذریعے, اور حد تو یہ ہے کہ کیمیائی ہتھیار بھی اس نے استعمال کیے ہیں. اس بات کے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں اور اس معاملے میں پوری تائید امریکہ نے کی ہے. تو اب اگر قاتلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فلسطینی بچوں, فلسطینی خواتین, فلسطینی جوانوں, فلسطینی بوڑھوں کے قاتل کون ہے, تو ساری دنیا کہے گی کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں قاتل ہیں اور مجرم ہیں. اور ان مجرمین کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ منصف بھی تم ہو اور فیصلہ بھی تم ہی سناتے ہو, اور قاتل جو کو تم ہی بچاتے ہو, قاتل بھی تم ہو. تو بہرحال منصف قاتل بھی تم ہو, بچاتے بھی تم ہو. اور اس سلسلے میں آپ کو بتانا ہے کہ ٹرمپ نے امن بورڈ بنایا ہے, نے پیس بورڈ بنایا ہے, اور 3 ٹائر جو ہیں وہ بورڈ بنایا ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی ریپریزنٹیٹیو یعنی ایگزیکٹو کونسل ایک بنائی گئی ہے فار دا بورڈ آف پیس. پھر اس کے بعد غزہ ایگزیکٹو بورڈ بنایا گیا ہے. پھر نیشنل کمیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف غزہ یعنی NCAG بنایا گیا. تو آپ کو بتا دوں کہ اس میں تمام کے تمام جو تقریباً 90% جو ارکان شامل کیے گئے ہیں یا بورڈ میں شامل کیے, امن بورڈ میں شامل جو لوگ ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ فلسطینیوں کے دشمن, فلسطین کے دشمن, بیت المقدس کے دشمن اور اسرائیل کے کٹر حامی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے لوگ وہاں بورڈ میں شامل ہوں گے تو انصاف کون کرے گا, انصاف کون کر پائے گا. اور اسرائیل کی پوری مدد امریکہ کر رہا ہے اس طرح کے بورڈ کے ذریعے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس میں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو شامل کیا گیا ہے, جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بلا شک و شبہ یہ کٹر اسرائیلی حامی ہے. اور اس نے یہ کہا تھا ایک مرتبہ کہ اسرائیل کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کو یا بیان دینے والوں کو امریکی ویزا نہیں دیا جائے گا. اس شخص کو اس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے, یعنی غزہ پیس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ US اسپیشل انوائے یعنی امریکہ کے جو ایک خصوصی قاصد ہے, ایلچی ہیں, اسٹیو وٹکوف, ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. یہ بھی اسرائیل کا حامی ہے اور فلسطین کا مخالف ہے, فلسطینیوں کا مخالف ہے, حماس کا مخالف ہے. اور اسرائیل کی جو درندگی ہے, اسرائیل کا نے جو قتل عام کیا ہے فلسطینیوں کا غزہ میں, فلسطینی خواتین کا, فلسطینی بچوں کا, فلسطینی جوانوں کا, فلسطینی بوڑھوں کا, ان قتلوں کے معاملے میں بھی اس نے بھرپور حمایت کی تھی اسرائیل کی. اور ایک ہے جیرڈ کشنر. جیرڈ کشنر آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے, یہودی ہے, اور یہ صہیونی مملکت کی بھرپور تائید کرتا ہے, فلسطینیوں کی مخالفت کرتا ہے. اسے بھی اس پیس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ناظرین بتا دوں کہ ایک ارب پتی بزنس مین ہے جس کا نام ہے ماسک روان. ماسک روان کو بھی پیس بورڈ میں
ٹرمپ نے شامل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستانی نژاد ورلڈ بینک پریزیڈنٹ، عالمی بینک کے جو صدر ہیں یعنی اجے بنگا کو بھی اس بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، آپ نے نام سن کر یہی کہا ہوگا کہ کتنا بڑا جھوٹا تھا جس نے عراق کے بارے میں جھوٹ بولی تھی، خاص طور پر بش کے ساتھ، کہ صدام حسین عام تباہی کے ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور علاقے میں تباہی و بربادی مچانے کے لیے تیار ہے۔ دراصل وہ اسرائیل کو بچانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال ٹونی بلیئر جو عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے کے باوجود جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹے کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، خاص طور پر پیس بورڈ میں۔ تو آپ اندازہ رکھتے ہیں کہ کس طرح کے پیس بورڈ یہ بنا ہے اور فلسطینیوں کا کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، بہت فکر والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایجپٹ ہے، ترکی ہے اور جارڈن کے لیڈروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ایجپٹ کا اور جارڈن کا کیا کردار ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ترکیہ کے بارے میں اسرائیل نے یعنی بہت ہی تحفظ ذہنی کا اظہار کیا ہے اور مخالفت بھی کی ہے۔ اور ایک ہے اریے لائڈسٹون، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ میں جو ترکی کے فارن منسٹر ہے انہیں شامل کیا گیا ہے، قطری ڈپلومیٹ ہے علی السویدی انہیں شامل کیا گیا ہے، اور مصر کے جو جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر جنرل حسن راشاد، انہیں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یو ای کے منسٹر فار انٹرنیشنل کوآپریشن ریم البشیمی، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو معمولی لوگوں کو یعنی معمولی عالم اسلام سے صرف 2-4 لوگوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اب فلسطین کا کیا ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظر خدا ہوتا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی یعنی دشمنوں کی، بیت المقدس کے جو دشمن ہے، غزہ کے جو دشمن ہے، فلسطینیوں کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مکاری کو ان پر ہی دے مارے گا اور وہ اپنی مکاری میں ڈوب مر جائیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر انٹرنیشنل لیول کی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل اور امریکہ نے، ہو سکتا ہے کہ اسٹارلنک کے بعد وہاں ایران کے اسٹیٹ ٹی وی جو چینل ہے اس کو ہیک کیا ہے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے ذریعے ہیک کرتے ہوئے رضا پہلوی کا پیغام نشر کیا ہے، جس میں انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ہمت نہ ہارے، اور اس بارے میں اس طرح کی عجیب و غریب باتیں بھی انہوں نے کی ہے۔ اور ویسے بھی جو حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 3919 لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مجرم ہے، اور یہ بات رہبر اعلیٰ ایران کے جو ہیں آیت اللہ علی خامنہ نے پرزور انداز میں کہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ ہے علی خامنہ، ان کو شہید کرنے کی پوری سازشیں کی جا رہی ہے، اور امریکہ یہ سازشیں رچ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سازشوں پر اسرائیل کی مدد سے عمل آوری کی جائے گی، لیکن انہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ علی خامنہ کو شہید کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہیکرز کا ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سیٹلائٹ ٹرانسمیشن میں خلل پیدا کرنے کا سوال ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کارروائی کی گئی ہے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ ایران اس ہیکنگ کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے، کیا احتیاطی اقدامات اختیار کرتا ہے اور کس طرح اس کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اس بارے میں، ایران کے بارے میں ہم آپ کو مزید خبریں بتائیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور پیش قیاسی تو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو، وزیر اعظم نریندر مودی ہو، آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت ہو، اور بی جے پی قائدین ہو، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب دلتوں کی بات آتی ہے، دلتوں کو دیکھ کر یہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ ہاں، باتیں کرتے ہیں کہ ہم دلتوں کے گھروں میں رات گزاریں گے، لیکن ان کے بستروں پر نہیں سوتے، اپنے پلنگ لے جاتے ہیں، اپنے بستر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، لیکن پھر کیا کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ پھر یہ روتے ہیں کہ دلت جو ہے، پسماندہ طبقات جو ہے، قبائلی جو ہے، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، دین اسلام قبول کر رہے ہیں، یا پھر عیسائی مشنریز انہیں عیسائی بنا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ انسان کو کتا سمجھتے ہیں، کتوں سے بدتر سمجھتے ہیں، جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں، انہیں ہندو نہیں سمجھتے، انہیں انسان نہیں سمجھتے۔ اگر وہ مندر میں جاتے ہیں تو دودھ سے مندر کو دھو دیا جاتا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں، لیڈر کے گھر میں جاتے ہیں تو اس گھر کو بھی دودھ سے دھو دیا جاتا ہے، گنگا سے دھو دیا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ سابق نائب وزیر اعظم ڈاکٹر جگجیون رام ایک مندر میں داخل ہوئے تو پھر اس مندر کو ان کے جانے کے بعد
ہاتھ دودھ سے دھویا گیا تو آپ پہلے تو دلتوں کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں انسان نہیں سمجھتے۔ اگر دلت دولہا گھوڑی پر سواری یعنی سوار ہو کر اپنی بارات نکالتا ہے تو اس پر سنگباری کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گھوڑی پر سوار ہونا تو اعلیٰ ذات کا پیدائشی حق ہے، جبکہ اعلیٰ اور ادنا کی اگر تعریف کی جائے تو اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ادنا وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بدترین ہوتے ہیں، وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لو انسانیت پر مظالم کرتا ہے، خواتین کی عزت نہیں کرتا، یہ ادنا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کہہ کر جو دوسرے انسانوں کو پر حملے کرنا، ان کی زندگیوں کا خاتمہ کرنا، انہیں جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ ایک انسان کی نشانی نہیں ہوتی، یہ درندہ ہوتا ہے، یہ حیوان ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ ان درندوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، تم دلتوں کو جانوروں کی طرح دلتوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہو۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین کرناٹک کا ایک ضلع ہے چکا بالاپور۔ چکا بالاپور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گاؤں کی دیوی ہے، ہندوؤں کے پاس مختلف دیوی دیوتا ہوتے ہیں نا، تو بہرحال وہاں کی ایک دیوی ہے، اس کی ڈولی نکالی گئی اور اس ڈولی کو کندھا دینے کے لیے جب دلت آگے بڑھے تو گاؤں کے جو اعلیٰ ذات والے تھے، نام نہاد خود ساختہ، انہوں نے کہا کہ دلتوں کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گی کہ وہ ہماری دیوی کی یعنی جو ڈولی نکلی ہے اس ڈولی کو کندھا دیں۔ تو بہرحال وہاں کے دلت کافی ناراض ہو گئے، دلت نوجوانوں نے بھی اعتراض کیا، احتجاج کیا۔ اگر یہ دلت نوجوان مسلمان ہو جاتے ہیں یا پھر عیسائیت اختیار کر لیتے ہیں تو سمجھیے کہ دہلی سے لے کر گلی تک چیخ و پکار شروع ہو جائے گا۔ RSS سربراہ کہیں گے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر RSS سربراہ ادنا اعلیٰ میں یقین نہیں رکھتے تو آپ کسی چمار پنڈت کا جھوٹا نوالا کھا کر بتائیے، اسی طرح جس طرح ہمارے ضمیر احمد نے جو ریاست کرناٹک کے وزیر ہیں انہوں نے کھا کر بتایا تھا۔ کیا موہن بھاگوت یا BJP کا کوئی لیڈر اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، اس طرح کی ہمت کر سکتا ہے؟ یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ تو دور کی بات ہے، یہ اگر جھوٹی گلاس میں جھوٹا پانی بھی نہیں پئیں گے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ تو اگر جب آپ دلتوں کو انسانی نہیں سمجھتے تو پھر اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ عیسائی ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، کمر کے نیچے درد کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ بہت اہم بات میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دلتوں کے نام پر انسانوں کے ساتھ حیوانوں جیسا جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس سے بلا شبہ دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان نے چاند پر کمند ڈال دی ہے، ہمارے سیٹلائٹس خلا میں مدار میں گھوم رہے ہیں اور ہم نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کو اس کا مقام دینے کے قابل نہیں ہوئے ہیں اب تک ادنا اعلیٰ میں چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا اگر تم اعلیٰ ہو تو کیا تمہارا خون پیلا ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ دلت کا خون بھی ریڈ ہوتا ہے، تمہارا بھی خون ریڈ ہوتا ہے۔ یہ ادنا اعلیٰ مت کیجیے، ادنا آپ کے کیریکٹر سے دکھائیے کہ آپ اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، آپ اپنے حسن اخلاق سے دکھائیے کہ آپ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے۔ آپ کے اخلاق گندے ہوں، آپ کی بات چیت گندی ہو، آپ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، آپ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ اعلیٰ ہو کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادنا سے بدتر ہیں۔ وہ انسان اعلیٰ ہوتا ہے جو انسانیت کا احترام کرتا ہے، آدمیت کا احترام کرتا ہے، وہ انسان اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ ہونا یہ ذات پات کی بنیاد پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے چال ڈھال، اپنے چال و چلن، اپنے انداز بیان سے اعلیٰ دکھائی دے، اپنے پریکٹیکلی اعلیٰ دکھائی دے، کاموں سے اعلیٰ دکھائی دے، تب جا کر آپ اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہ وہ اگر کر لیں گے کہ میں اعلیٰ ہوں تو آپ اعلیٰ نہیں ہیں، آپ سب سے ادنا ہیں، کیونکہ آپ انسانیت کا احترام نہیں کرتے، آپ آدمیت کا احترام نہیں کرتے۔ تو بہرحال ناظرین اس طرح اگر دلتوں کی اگر آبادی کی بات کریں تو ہندوستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 کروڑ دلت ہیں اور 20 کروڑ مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں، سکھ ہیں۔ اگر یہ اتحاد بنا لے تو سمجھیے کہ جو اعلیٰ ذات ہونے کے نام پر دلتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپ بتا دوں کہ تعصب و جانبداری کا شکار بنا رہے ہیں، عیسائیوں کے گرجا گھروں پر حملے کر رہے ہیں، ان کے
प्रेयर मीटिंग्स में गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, हद तो ये है कि गंदी गंदी गालियां उन्हें दे रहे हैं, तो वो दोबारा हिम्मत नहीं कर सकेंगे कि आपके खिलाफ कोई गाली दे, आपके खिलाफ आवाज़ उठाए, आपके खिलाफ हाथ उठाए, कभी ये दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जय भीम का नारा अगर मिलता है तो हिंदुस्तान में गूंजता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों और दलितों और सिखों और ईसाइयों का इत्तेहाद होता है, तो समझिए कि कोई माई का लाल हमारा मुकाबला नहीं कर सकता और अपने जो नापाक अज़ाइम है उसमें कामयाब नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये वाक़या जो कर्नाटक का है एक ताज़ियाने इबरत है हिंदुस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर दलितों के लिए और दलित क़यादत के लिए। उन्हें सोचना चाहिए कि दलितों को किस तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो दलित फ़िरका वाराना फसादात में मुलविस होते हैं उन्हें भी ये एहसास करना चाहिए कि क्या बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के लीडरों के जो बेटे हैं वो हिंदुस्तान में हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि अक्सर के बेटे बरतानवी शहरियत इख्तियार किए हुए हैं। कोई किसी का बेटा आप देखेंगे कि अमेरिका जा चुका है। खुद हमारे मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल, जिन्होंने हालिया अरसे के दौरान नौजवानों को अपने सीने में इंतकाम की आग जलाए रखने का मशवरा दिया था, उनका बेटा बरतानिया का शहरी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि बीजेपी के एक साबिक रुकने पार्लियामेंट ने यह बात कही है। तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे मेरे भाई आपके अपने बेटे के सीने में इंतकाम की आग जलाइए, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान उसे वापस लाइए और हिंदुस्तान की शहरियत जो बरतानवी शहरियत है उसे तर्क कीजिए जब आपको कहा जाएगा कि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। वरना खाली ज़बान से आप कह देंगे वो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ होने वाला नहीं है। अमली प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं वो होना चाहिए। आप ज़बान से बोलते एक हैं, करते एक हैं, ये तो गलत बात हुई है। यानी राम मुंह में राम राम और बगल में छुरी देकर फिरना, ये कोई अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब दलितों के लिए वक्त आ गया है, दलित माँ बाप के लिए वक्त आ गया है, और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम क़यादत है, चाहे वो मजहबी क़यादत हो या फिर सियासी क़यादत हो या समाजी क़यादत हो, उन्हें दलितों के करीब होना चाहिए। दलितों से करीब होकर ये बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है, तुम्हारे साथ हैवानों जैसा सलूक किया जा रहा है, तुम्हें इंसान नहीं समझा जा रहा है। और अगर तुम्हारा अगर कोई बच्चा किसी आलाजात के हिंदू का पानी पी लेता है घड़े से, तो उसके वो टीचर उसे मार मार कर कत्ल कर देता है। अगर कोई दलित भाई किसी हिंदू का आलाजात के हिंदू का कुत्ता पकड़ता है तो उसके हाथ जुबा कर दिए जाते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं। अगर कोई दलित बहन किसी स्कूल में खाना बनाती है तो आलाजात के जो बच्चे हैं वो ये कहकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं कि ये दलित ने बनाई है, एक अछूत ने बनाई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि आज हिंदुस्तान में छूत छात का खात्मा करने की जरूरत है, और ये खात्मा मुसलमान कर सकते हैं। और मुसलमान उलमा अगर गली गली फिरेंगे और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जय भीम के नारे लगाएंगे और दलित और मुस्लिम, सिख और ईसाई इत्तेहाद करेंगे, तो हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त दरिंदे अपना बोरिया बिस्तर गोल करके रवाना हो जाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर आ रही है और आपको ये बताते हैं कि इस खबर का ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या हैसियत है। वहाँ पर आप देखें स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में एक इजलास होता है सालाना, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, मुख्तलिफ ममालिक के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकीन के साथ साथ हिंदुस्तान की जो रियासतें हैं उसके चीफ मिनिस्टर शिरकत करते हैं। ख़ास तौर पर जनूबी हिंद की रियासतों के चीफ मिनिस्टर शिरकत करते हैं। तो ऐसे में जब भी इजलास शुरू होता है तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, चैरिटी तंजीमें हैं जो रिपोर्ट जारी करते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक है ऑक्सफाम। ऑक्सफाम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दुनिया में जो अरबपति हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, गरीबों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। और सबसे अहम बात उस रिपोर्ट में ये बताई गई है कि जो दौलतमंद है, जो अरबपति है, वो सियासी तौर पर, मीडिया के तौर पर और सोशल मीडिया पर अपनी इजारादारी कायम करने में कामयाब हो गए हैं और इसी की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, वो ऑक्सफाम की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अब जो अरबपति है वो सारी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। एक साम्राज्यी ताकतें हैं जो अपने पर फैला रही हैं, और सबसे पहले ये लोग पॉलिटिक्स यानी सियासी शोबे पर कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मीडिया में भी इनका अमल दखल ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया भी इनके हाथ में आ गया है। तो अब ये अपनी जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। मिसाल के तौर पर हमारे इस्लाम में गोदी मीडिया है जो मोदी हुकूमत के तलबे चाटने में कोई कसर बाकी नहीं रखता, यानी चाटना इसकी आदत हो गई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह गोदी मीडिया मोदी हुकूमत की नाकामियों को कामयाबी की शक्ल में पेश करता है।
حد تو یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو چیخ چیخ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر اس کے اینکر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح ہو رہا ہے، جبکہ گودی میڈیا کے ذریعے جو فرقہ پرستی پھیل رہی ہے، جو گودی میڈیا کے ساتھ ساتھ مودی حکومت میں جو فرقہ پرستی پھیل رہی ہے، مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں پر جو ظلم ڈال رہے ہیں، اس بارے میں مجرمانہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گودی میڈیا کے منہ میں یا اس کے اینکرز کے منہ میں سونے کے سکے بھر دیے گئے ہیں، اور جو تلوے چاٹنے کی بات کی گئی ہے وہ جو پرو یعنی گودی میڈیا جس طرح کا کہا جا رہا ہے، تو اسی طرح جو گودی میڈیا کے حامی سیاستداں ہیں، جو حکمراں ہیں، ان کی چپلیں ان کے منہ میں دھس گئی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح کے واقعات جو ہندوستان میں ہو رہے ہیں، آج اگر آپ قومی دھارے کے میڈیا کو دیکھیں گے تو پوری طرح گودی میڈیا کا قبضہ دکھائی دے گا۔ لیکن یہ اچھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مودی حکومت کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، مودی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2014 سے لے کر آج تک گودی میڈیا نے سرحد کی حفاظت میں کس طرح کی کوتاہی برتی ہے، مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ چین تو بار بار اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، وہ ہمارے علاقے ہیں، اور جہاں ہم تعمیر کر رہے ہیں یہ اپنے علاقوں میں تعمیر کر رہے ہیں۔ وادی گلوان کو بھی ہندوستانیوں نے نہیں بھولا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ لداخ پر بھی دعویٰ کر رہا ہے، پاکستان میں جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے اس پر بھی چین کہہ رہا ہے کہ اس سے ہندوستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کس طرح چین دراندازی کر رہا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو بار بار 56 انچ کا سینہ والا کہتے تھے، اب تو خاموش ہو گئے بیچارے، پتہ نہیں سینے کی چوڑائی میں کمی آ گئی شاید۔ تو بہرحال اب وہ سینے کی تو بات نہیں کر رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پوری طرح مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک بات نہیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں تو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ چین نے یا کسی اور نے ہماری 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا ہے، دراندازی نہیں کی ہے۔ جبکہ بی جے پی کے سابق راجیہ سبھا کے رکن ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے واضح طور پر وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت ماتا کی حفاظت میں ناکام ہو گئے ہیں۔ سبرامنیم سوامی کی میں بات کر رہا ہوں، کس طرح انہوں نے مودی حکومت کے خلاف رقیق حملے کیے ہیں، اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھی ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عدالتوں کے معاملے میں حالیہ عرصے کے دوران چیف جسٹس کی موجودگی میں خود ممتا بنرجی نے واضح طور پر کہا ہے کہ مودی حکومت سرکاری اداروں کو اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے۔ سرکاری آرگنائزیشنز جو ہے، چاہے وہ ای ڈی ہو، چاہے سی بی آئی ہو، چاہے این آئی اے ہو، تمام کو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا را فار گاڈ سیک انہیں بچائیے، دستور کو بچائیے، قانون کو بچائیے، جمہوریت کو بچائیے۔ اس طرح کی بات ممتا بنرجی نے کی تھی، اور باضابطہ طور پر درخواست کی ہے، اور اس درخواست کے ذریعے انہوں نے عدالت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اور ماہرین قانون ہیں، ان سب سے درخواست کی ہے کہ برائے مہربانی ہندوستان کو بچا لیجئے، ورنہ مودی حکومت ہندوستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ بہرحال پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں امریکہ اور ایران کے کشیدگی کے حوالے سے، آپ کو خبر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک سابق امریکی سفیر ہے، جنہیں یعنی باراک اوباما کے دور میں اسرائیل میں امریکی سفیر مقرر کیا گیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اس سفیر کی، یعنی ڈان شپیرو کی۔ ڈان شپیرو نے واضح طور پر کہا ہے کہ جلد ہی ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے ڈونالڈ ٹرمپ۔ اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ڈونالڈ ٹرمپ قاتل بھی بنتے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ تو بنتا ہے۔ تو بہرحال ڈان شپیرو نے یوں ہی بات نہیں کہی ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر کہی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی آنے والے، انہوں نے 1 یا 2 یا پھر 3 ہفتوں کے اندر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے قتل کیے جانے کی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ ایرانی جو حکام ہیں کس طرح چوکسی اختیار کرتے ہیں، اور کیا وہ امریکہ سے آیت اللہ علی خامنہ ای کو بچا سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آیت اللہ علی خامنہ ای نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران میں تشدد، مظاہروں اور قتل کے واقعات میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ملوث ہیں، وہ ایک مجرم ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح طور پر کہا ہے، خاص طور پر ایرانی سفیر کے جو بیان ہے، امریکی سفیر متعینہ، سابق امریکی سفیر متعینہ اسرائیل کا جو بیان ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح طور پر کہا ہے کہ
اس علی خامنہئی پر کسی کی طرح کا بھی حملہ مکمل جنگ کی سبب میں تبدیل ہو جائے گا. انہوں نے یہ بات کہی ہے اور یہ کہا ہے کہ آج ایرانی عوام جس طرح کی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف امریکہ اس کے لیے ذمہ دار ہے، امریکہ اور اس کے حلیف اس کے لیے ذمہ دار ہے، اسرائیل ذمہ دار ہے، کیونکہ ایران پر ناجائز پابندیاں عائد کی گئی ہے. 45 سال سے ایران ان ناجائز پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جان بوجھ کر ایران کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وینزویلا ہے، لیکن ایران وینزویلا نہیں ہے. ایران کے پاس ہتھیار ہے، ایران کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ایران اگر مار بھی کھائے گا تو امریکہ کو ضرور مارے گا، تاکہ امریکہ دوبارہ کسی کے خلاف اس طرح کی یا جرت کرنے کی ہمت نہ کریں. ایک بات ضرور ہے کہ ایرانی قیادت نے واضح طور پر کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف اور صرف نیتن یاہو کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیک میل کر رہے ہوں گے، کوئی ایسی فائلز ان کے پاس ہوں گی جس کے نتیجے میں انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور انہیں ایران پر حملے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے ہیں، نیتن یاہو کیا کرتے ہیں، اور ایران اس کا کس طرح جواب دیتا ہے. بہرحال ناظرین، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو سمجھیے کہ دنیا کے حالات بہت ہی بھیانک ہو جائیں گے. خاص طور پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہے اس کی قیمتیں آسمان کو پہنچنے لگے گی، اور خاص طور پر پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ عام آدمی کے تصور سے بھی باہر ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں، سونے چاندی کی قیمتیں فی الوقت آپ دیکھیں گے 1,42,000 سونا فی تولہ فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 3,18,000 روپے خود حیدرآباد میں چاندی فی 10 کلو گرام ہو گئی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے حالات پیدا ہونے والے ہیں. اور ہندوستان چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور دنیا میں سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، ہندوستان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں اپوزیشن قائدین کہتے ہیں کہ یہ غیر دانشمندانہ فیصلے کرتے ہیں ہنگامی حالات میں. اس سلسلے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ جو اپوزیشن قائدین ہیں وہ کووڈ-19 کے دوران جو ناکہ بندی کی گئی تھی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے، اس کی مثالیں دیتے ہیں. اس کے بعد نوٹ بندی کا جس طرح غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا تھا مودی کی جانب سے، اس کی مثالیں دیتے ہیں. اور پھر جی ایس ٹی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح مودی نے غیر دانشمندانہ بلکہ بیوقوفانہ عجیب و غریب فیصلہ کرتے ہوئے ہندوستان کے چھوٹے کاروباری طبقے کو اور متوسط کاروباری طبقے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ جو واقعات ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی خطرناک ایران اور امریکہ جنگ ثابت ہو سکتی ہے. اور امریکہ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آپ جھوٹی حماقت نہ کریں. اگر ایسا کرو گے تو جو ایران کو نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ عالمی معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے، عالمی تیل مارکیٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، عالمی مارکیٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، اور امریکہ کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے. اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر، عمان اور کویت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا ہے. ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو لیے خوشخبری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے. اب غزہ پیس بورڈ میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی ملک کو $1 ارب روپے کا عطیہ دینا ضروری ہے. اب دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جو مسکراہٹ چہرے پر آ گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مدعو کیا، لیکن جیسے ہی $1 ارب کی بات سنیں گے تو کیا وہ آر ایس ایس کو، بی جے پی کے ذیلی تنظیموں کو، آر ایس ایس کی ذیلی تنظیموں کو یعنی یہ قائل کروائیں گے کہ وہ ایک مسلم غزہ کے لیے $1 ارب دے رہے ہیں اور وہ جائز ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اپنے دورے اسرائیل کے موقع پر حالانکہ وزیر اعظم نریندر مودی کو غزہ اور فلسطین جانا تھا، لیکن انہوں نے وہاں جانے سے گریز کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دوست نیتن یاہو اور امریکہ کو خوش کرنے میں مصروف ہے. حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے خود کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی مجھے خوش کرنا چاہتے تھے. تو اب اندازہ لگائیے کس طرح خوش کرنا چاہتے تھے. یہ تو وزیر اعظم ہی جواب دے سکتے ہیں، اور کیسے خوش ہونا چاہتے تھے یہ ٹرمپ ہی جواب دے سکتے ہیں. ویسے بھی ناظرین جہاں تک یعنی لوکل خبروں کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ آرام گھر انٹرسیکشن یعنی شمشاد آباد ایئرپورٹ روڈ پر آپ دیکھیں گے وہاں ایک حادثہ پیش آیا ہے، اور ایک خطرناک حادثے کے نتیجے میں ایک موٹر بائک سوار ہلاک ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ یہ آج صبح حادثہ پیش آیا اور ایک ریڈی مکس کی لاری نے ایکٹیوا پر جا رہے شخص کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ لاری کے
पहियों तले आकर कुचला गया। ये बहुत ही भयानक हादसा था। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है और अब तक ये उस महलूक की शिनाख्त नहीं हो सकी कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है और कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा था। तो ये इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर बहुत ही एहतियात से गाड़ियाँ चलाना चाहिए। और आपको बता दूं कि आजकल जो रील्स बनाए जा रहे हैं, आजकल जो सेल्फी ली जा रही है, उसमें हाल ये हो गया है कि कई ऐसे ख़तरनाक यानी करतबबाजी करते हुए नौजवानों को देखा गया कि आप देखेंगे तो आपके यानी बहुत ही खौफ व दहशत आप पर तारी हो जाएगा। ऐसी ही एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक नौजवान को रील बनाने के लिए या सेल्फी लेने के लिए एक चलते ट्राले से वाले से ये कहते हुए सुना गया कि आप आहिस्ता चलिए, मैं ट्राले के नीचे जाऊँगा, गाड़ी चलाऊँगा। और वो नीचे जाकर गाड़ी भी चलाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह नौजवान सेल्फी लेने के चक्कर में और सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। वैसे नाज़रीन, अगर ड्राइविंग की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि बहुत अगर कोई तेज़ चलाता है, मुजरिमाना गफलत बरतता है और जाकर किसी को टक्कर देता है, तो कहा जाता है कि ये हालत नशा में होगा। लेकिन आपको बता दूं कि तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल या कार चलाना इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। हैदराबाद के नरीनमेट पुलिस हदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहाँ एक तेज़ रफ्तार SUV कार ने दूसरे कार को टक्कर दे दी, यानी कार से टकरा गई और उलट गई। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उस वाक़े में कोई ज़ख्मी हुआ, ना किसी की मौत हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में ड्राइवर के खिलाफ बताया जाता है कि BNS की दफ़ा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का ये भी कहना है कि ड्राइवर ने गाड़ी तो यानी मुजरिमाना गफलत से चलाई, बड़ी तेज़ रफ्तार से चलाई। अच्छा हुआ कि तंग गली में वहाँ से कोई बच्चे या बूढ़े या दूसरे राहगुजर नहीं आ रहे थे, वरना वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते थे। ये भी बताया जाता है कि ड्राइवर हालत नशा में नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है और तब कहीं जाकर वो उसकी अकल ठिकाने आ सकती है। वैसे नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के जो बलदियात है, बल्दी इंतखाबात से मुतालिक है। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ऐसा लग रहा है कि बल्दी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे भी हैदराबाद GHMC यानी GHMC की जो मियाद है वो भी फरवरी में ख़त्म होने वाली है। अब रियासत के कम से कम 15 पार्लिमानी हलकों के लिए चूँकि बल्दी इंतखाबात होने वाले हैं, तो रेवंत रेड्डी हुकूमत ने निगरान भी मुकर्रर कर दिए हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि 15 वज़रा को 15 पार्लिमानी हलकों का निगरान मुकर्रर किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतखाबात का जो इलामिया है बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा, चंद घंटों में जारी किया जाएगा, या फिर आइंदा 1 या 2 दिन में उनको यानी जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वैसे भी जो तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है, तो आपको बता दूं कि तहफ़्फ़ुज़ात के मामले को पहले ही क़तियत दी जा चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि बल्दी इंतखाबात का फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इनेकाद अमल में आएगा। और एक अहम बात बता दूं कि जहां तक मुख्तलिफ अज़ला में या मुख्तलिफ पार्लिमानी हलकों में निगरान वज़रा का सवाल है, आदिलाबाद के लिए सुदर्शन रेड्डी को आपको बता दूं कि निगरान मुकर्रर किया गया है, जो हुकूमत के मुशीर हैं। इसके अलावा मलकाजगिरी के लिए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी जो हमारे रियासती वज़ीर हैं, उनको मुकर्रर किया गया है। चेवल्ला के लिए D श्रीधर बाबू निगरान होंगे। इसके अलावा करीमनगर के लिए T नागेश्वर राव और खम्मम के लिए कोंडा सुरिका को निगरान बनाया गया है। महबूबाबाद के लिए पूनम प्रभाकर, महबूब नगर के लिए दामोदर राज नरसिम्हा और ज़हीराबाद के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन को निगरान बनाया गया है। ज़हीराबाद में फ़िलवक्त मोहम्मद अज़हरुद्दीन की ज़बरदस्त आजमाइश होगी, सियासी इम्तिहान होगा कि वो वहाँ पर कांग्रेस को इक़्तिदार दिलाते हैं या फिर कांग्रेसी उम्मीदवारों की शिकस्त का बायस बनते हैं। ये अज़हरुद्दीन का पहला यानी वज़ीर बनने के बाद पहला वो है, मतलब आजमाइश है। देखना यह है कि वो इस आजमाइश में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन जहाँ तक मेदक का सवाल है, मेदक के लिए विवेक वेंकट स्वामी को निगरान बनाया गया है। नागर कर्नूल के लिए V श्री हरिबाबू और नलगुंडे के लिए इलेक्शन कुमार, भुवनगिरी के लिए सीता का, निज़ामाबाद के लिए उत्तम कुमार रेड्डी को निगरान बनाया गया है निगरानकार। और अब देखना है कि निज़ामाबाद में उत्तम कुमार रेड्डी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये एक चैलेंज है। लेकिन
पंचायत इंतखाबात में जिस तरह का मुजाहरा कांग्रेस ने निज़ामाबाद में किया है, अगर वही मुजाहरा बल्दि इंतखाब में करती है तो फिर बीजेपी को बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वरंगल के लिए पी श्रीनिवास रेड्डी और पेद्दापल्ली के लिए जोपल्ली कृष्णा राव को निगरान मुकर्रर किया गया है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म आप देखेंगे कि किस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए गए हुए हैं, और वो किस तरह वापस होने के बाद इन इंतखाबात को की हिकमत अमली तय करते हैं और इंतखाबी एलामिया जारी करते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर की तारीफ आपको लिए चलते हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे रेवंत रेड्डी ने NTR और डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है और कहा है कि दोनों तेलुगु रियासतों के लिए डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी और NTR को रोल मॉडल समझना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। और खम्मम के मर्दुल्लापल्ली में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ये बात कही है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह रेवंत रेड्डी NTR की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि NTR ने दोनों तेलुगु रियासतों और ख़ास तौर पर तेलुगु अवाम यानी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलुगु अवाम के सेल्फ रेस्पेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया था, और राजशेखर रेड्डी ने किसानों और गरीबों की गैर मामूली मदद की थी। तो अगर ये दोनों रोल मॉडल होते हैं तो फिर हम कामयाबी की तरफ रवां दवां होंगे। इस तरह की बात चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कही है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज़ खेली गई, न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत ली है। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि फरवरी में फरवरी में T20 वर्ल्ड कप मुनक़िद होने जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, यानी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि उसके खिलाड़ी महफूज नहीं है, इसलिए वो हिंदुस्तान नहीं आ सकते। ICC भी परेशान है। ICC के जो सरबराह हैं वो अमित शाह के बेटे जय शाह है और वो ज़िद पर अड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या स्पोर्ट स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं तो फिर बांग्लादेश को श्रीलंका में या दुबई वगैरह में मैचेस खिला सकते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई मंसूबा सामने नहीं आया। इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी अपने जो मैचेस है वो या हिस्सा लेने का वो सवाल है, इस बारे में बांग्लादेश के साथ इजहार यगानियत करते हुए हिस्सा नहीं ले सकती, इस तरह की बात कही जा रही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या करता है, बांग्लादेश क्या करता है, उसके जवाब में ICC का क्या मौक़िफ़ होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जिसके साथ हम अपना प्रोग्राम खबर खैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।